السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل. فہمیہ میلاد کورس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا علم العادات کے حوالے سے. علم العادات جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، عادات ہندسوں کو کہتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی ایسا علم ہے جس میں ہندسوں یعنی گنتی جسے کہا جاتا ہے 1 2 3 4، اس کے حوالے سے یہ کوئی علم ہے اور اس کو علم العادات کہا جاتا ہے. ویسے تو اس ٹاپک پر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے، لیکن اس کا خلاصہ مختصر سا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. علم العادات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہندسوں کا کوئی علم ہے، اور جس طرح علم نجوم ایک غیر شرعی اور ناجائز علم ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ستاروں کی فرضی چالوں اور خیالی تصورات کے ساتھ ہے، بالکل ایسے ہی یہ علم العادات بھی کچھ تصورات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جادو، سحر اور علم نجوم اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کی پرانی ہسٹری اور تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جڑیں جا کر بابل کے ساتھ اور پرانے جو وہ مصری آرائن جو ہوتے تھے، بائبلین جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یا ان سے پہلے کا جو دور تھا، جو نمرود کا زمانہ تھا، ان تمام چیزوں کی تاریخ اور جڑیں جا کر وہاں پر ملتی ہیں. تو یہ علم العادات کو بھی دیکھا جائے تو یہ نمرود کے زمانے میں جو ایک بال بت تھا اور اس کا جو مجاور تھا بہت بڑا، تاریخ کی کتابوں میں بھی جس کا ذکر ہے اور جس کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی آزر کے نام سے ملتا ہے. یہ بہت بڑا بت خانے کا مجاور تھا، وہاں کا گدی نشین تھا. اس نے اپنے جو 9 دیوتا تھے، 9 دیویاں تھیں، 9 دیوتا تھے، ان کی طرف ہندسے جو تھے نمبر وار 1 2 3 4 1 سے لے کر 9 تک ان کو ان کی طرف منسوب کیا ہوا تھا، اور کچھ تصورات اور خیالات یا جو بھی ان کے عقائد اور نظریات تھے، اس اعتبار سے ان 1 سے لے کر 9 تک ان 9 دیویوں کی طرف یا 9 دیوتاؤں کی طرف ان نمبروں کو اس نے منسوب کیا تھا. اور یہیں سے یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ان کا استعمال ہوتا تھا مختلف عملیات کے اندر، 1 نمبر 2 نمبر ان کو منسوب کر کے پھر ان کے جو تعویذات بنائے جاتے تھے. اور یہی چیز چلتے 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 آگے جا کر اسلام کا دور آیا، مسلمانوں کا دور آیا، سینکڑوں سال بعد، ہزاروں سال بعد. یہ چیز اس وقت سے اس طرح چلتی ہوئی یہ علم العادات آ رہا تھا. پھر بعد میں مسلمانوں کے اندر بھی ان چیزوں کو پھیلا دیا گیا بعض اسلام دشمنوں نے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں علم العادات کے نام سے مسلمانوں میں مشہور ہو گئی. لیکن اس میں یہ ہوا کہ یہاں پر جو باطنی تھے، یعنی باطنی ایک فرقہ گزرا ہے، حسن بن صباح اس کا بانی تھا، اور یہ بہت ہی کٹر قسم کا اور اسلام دشمن ایک فرقہ تھا. باطنی علوم ان کا یعنی اس طرح کے ان کے نظریات تھے کہ باطنی علوم اور باطن اور حقیقت تک پہنچنا. تو یہ فاطمی فرقہ اور باطنی فرقہ یہ گزرے ہیں. اسلام کا جو یہ سلجوقوں کے عروج کا جو زمانہ تھا اس وقت، پھر بعد میں جو منگولوں کا دور آیا تو اس وقت بھی یہ تھے. تو ان لوگوں نے یہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر بھی پھیلائیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم العادات جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب مسلمانوں کے اندر اس کو پھیلایا گیا تو اس کو اسلام کا رنگ دینے کے لیے، اصل تو اس کی رومن ہے، یعنی اس کی اصل رومن ہے. یہ جو علم العادات جو ہے ABCD یعنی رومن جو حروف ہیں وہ اس کی اصل ہے. A کے لیے 1 ہوتا ہے، اور B کے لیے 2 ہوتا ہے، اور C کے لیے 3 ہوتا ہے، اور D کے لیے 4 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح. تو جب اس کو مسلمانوں کے اندر پھیلایا گیا اور اسلام دشمنوں نے اس کو جب اسلام کا اور مسلمانوں کا یا عربی کا رنگ دینے کی کوشش کی، تو اس میں بھی انہوں نے عربی کے جو حروف تہجی تھے ان کو الٹ کر اسی ترتیب پر رکھ دیا جس ترتیب پر رومن حروف ہیں. رومن حروف جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رومن حروف سے مراد ABCD ہے، ABCDEFGH A سے لے کے Z تک جو ہیں ان کو رومن کہا جاتا ہے، رومن حروف. تو
عربی کے جو حروف تھے الف با تا سا جیم ہا، ان کی تو یہ ترتیب ہے الف با تا سا جیم ہا خا دال جو ہم نورانی قاعدے میں دیکھتے ہیں، لیکن جب علم العداد کے اندر ان کو کنورٹ کیا گیا تو ان کی وہی ترتیب بنائی گئی جو رومن حروف کی تھی، یعنی اے بی سی ڈی الف با جیم دال ابجد الف با جیم دال اے بی سی ڈی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک آتا ہے کے ایل ایم این، یہ ترتیب ہے اس کی کے ایل ایم این، تو اردو میں اس کے لیے عربی حروف تہجی کو اسی ترتیب پہ بنا دیا کاف لام میم نون کل من. اسی طرح رومن حروف میں کیا تھا کیو آر ایس ٹی، تو اردو میں بھی عربی کے جو حروف تہجی تھے ان کو اس ترتیب پہ بنا دیا کیو آر ایس ٹی کی قاف را شین تھا قرشت، ٹھیک ہے نا، کل من قرشت ابجد. تو یہ عربی کے حروف تہجی کو رومن کی ترتیب پہ بنایا گیا. اگر اعداد کی ویلیو یعنی محض اعداد کی ویلیو جو ہے نا یہ مقصود ہوتی تو پھر عربی کے حروف کی ترتیب کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی. جو بھی تو ہو سکتا تھا نا الف کے لیے 1، با کے لیے 2، تا کے لیے 3، سا کے لیے 4، جیم کے لیے 5، نہیں، انہوں نے اس ترتیب کو رومن کے ترتیب پر کیا اے بی سی ڈی الف با تا جی الف با جیم دال، ٹھیک ہے نا. اس کی ترتیب کو بھی بدلا، یعنی جو ترتیب ہمیں اللہ نے دی، اللہ کے رسول نے دی، اسلام نے جو ہمیں ترتیب دی، جو حروف تہجی دیے، اس کو اس ترتیب پر بھی نہیں رہنے دیا، اس کو بھی انگریزوں کے اس رومن وہ جو بائبلن وہ پرانی جو جادوگروں کی جو ترتیب تھی اس ترتیب پر ان حروف تہجی کو تبدیل کیا گیا. پھر یہاں پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے جی یہ جی بسم اللہ کے لیے 7 8 6 لکھ دیتے ہیں جی یہ اس کا متبادل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 8 6 بسم اللہ کا متبادل نہیں ہے، ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اس لیے نہیں لکھتے جی بعض اوقات بسم اللہ کی توہین ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم 7 8 6 لکھ دیتے ہیں. بھائی اگر بسم اللہ کی توہین ہوتی ہے، بسم اللہ بعض کچھ ایسے پیپرز ہوتے ہیں کہ اس میں لکھنے سے واقعتاً چلے خطرہ ہے، جیسے کوئی بروشر ہے تو اس پر بسم اللہ نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ بروشر لوگ تقسیم کیے جاتے ہیں کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے تو لوگ پڑھ کے پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ لکھیں اس پر بسم اللہ. تو 7 8 6 لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر 7 8 6 بھی نہ لکھیں آپ. اگر بسم اللہ کی توہین ہوتی ہے تو پھر 7 8 6 آپ کہتے ہیں کہ اس کے متبادل ہے تو پھر اس کی بھی توہین ہوتی ہے، یہ بھی بسم اللہ ہے. اور اگر اس کی توہین نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا متبادل نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 7 8 6 بسم اللہ کا یا قرآنی آیات کا متبادل یہ حروف ہو سکتے ہیں، یہ اعداد، یہ گنتی، یہ ہندسے اگر قرآنی آیات کے متبادل ہیں تو پھر کیا ہم نماز میں بھی بسم اللہ کی جگہ پر 7 8 6 پڑھ لیا کریں؟ ہاں جی، نماز جب ہم پڑھیں تو اس میں وہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم یہ نہ کہ ہم کہیں 786 الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ رب العالمین کی بھی حروف تہجی جو ہے وہ پڑھ لیں. کیا ایسے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ یہ حروف تہجی قرآنی آیات کے یا الفاظ کے متبادل نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ متبادل ہیں حروف تہجی کے یہ اعداد تو پھر کیا اس طرح ممکن ہے کہ ہم کسی کا نام ہے اس کے نام کے اعداد نکالیں، اس کے نام کے اعداد آگے 420، تو کیا ہم اسے پکار سکتے ہیں اور 420 ادھر آ جاؤ اور 302 تم ادھر آ جاؤ؟ یا نکاح پڑھاتے وقت ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں مولوی صاحب جو نکاح پڑھا رہے ہیں وہ کہیں کہ 536 کا بیٹا 420، اس کا نکاح میں نے 746 کی بیٹی 302 کے ساتھ کر لیا، تمہیں قبول ہے؟ تو کیا اس طرح نکاح ہوگا؟ ظاہر ہے اس طرح نکاح نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہندسے ان حروف کا متبادل نہیں ہو سکتے. جب ہندسے ان حروف کا متبادل نہیں ہو سکتے تو پھر کیسے یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ صورتوں کے قرآنی آیات کے کو ہندسوں کے اندر کنورٹ کر کے یہ عاملین، یہ بڑے بڑے عاملین ٹھگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر زیادہ تاثیر ہے بجائے اس کے کہ آپ قرآن کی صورت لکھ کر دیں، آپ سورہ یاسین کا نقش بنا کر ہندسوں کے اندر کنورٹ کر کے دیں تو اس کے اندر زیادہ تاثیر ہے، زیادہ طاقت ہے. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف پھر اگر یہ بات ہے تو پھر ہمیں نماز میں بھی ہندسے پڑھنے چاہیے، نماز ہو جانی چاہیے. جب نماز نہیں ہوتی، جب نکاح نہیں ہوتا، جب کسی کو ہم اس طرح پکار نہیں سکتے تو پھر کیسے یہ اس کا متبادل ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طرح آخری بات جو اس حوالے سے میں کروں گا، تفصیل آپ کو انشاءاللہ کتاب میں مل جائے گی، آپ دلائل کے ساتھ وہاں پر پڑھیں گے، آپ کو جو ہے انشاءاللہ یہ بات اچھی طرح سمجھ آئے گی. آخری بات میں صرف ایک فرمان ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں ان قوما یحسبون
آبا جادن ان قوما یحسبون آبا جادن، آبا جادن یعنی ابجد، ابجد. ان قوما یحسبون آبا جادن وینظرون فی النجوم ما رأى لمن فعل ذلك من خلاق. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آبا جادن کو علم تصور کرتے ہیں. کچھ لوگ ان قوما یحسبون آبا جادن، کچھ لوگ ابجد، ابجد جو ہے حروف ابجد، ابجد، حوض، حطی، کلمن، یہ جو ہے اس کو علم تصور کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کچھ لوگ اس کو علم تصور کرتے ہیں. وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ، اور ستاروں میں نظر دوڑاتے ہیں، ان کی تاثیر کے قائل ہیں، خیالی تصورات کے قائل ہیں. آگے فرماتے ہیں ما ارا لمن فعل ذالک من خلاق، میں یعنی میرے نزدیک ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں، ان کا کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں ہے ایسے لوگوں کا. تو گویا کہ انہوں نے ان لوگوں کی نفی کر دی جو علم العادات یا علم رمل کہہ لیں، علم جعفری، ساری ملتی جلتی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ چیزیں، علم نجوم، ان کے ساتھ ان پر جن کے یعنی جن کا بھروسہ ہے یا جو ان کو صحیح سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں ان ایسے لوگوں کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.